You must have really come from apes with your monkey point of views. Even the devil believes in God, so what does that make you? تو ہم ایرسمس ڈارون کو بھی ایولیوشن کے بارے میں بات کرتا ہوا پاتے ہیں، مگر پھر وہی بات ہے کہ ہمیں اس میں بھی الحاد اور ارتقاء کے بیچ میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈارون کا بھی کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا، بلکہ جب چارلز ڈارون ایک عیسائی تھا تو اپنا نظریہ دینے سے پہلے آدم اور حوا کے قصے پر ایمان رکھتا تھا، جس کو کریشنزم کہا جاتا ہے. البتہ ایک وقت آیا تھا جب اس نے عیسائیت چھوڑ دی تھی اور اس کے ذہن میں ارتقاء سے متعلق خیالات آئے، جیسے مثال کے طور پہ وہ مشہور شجر حیات کی جو تصویر ہمیں ملی ہے، اس کے ساتھ ہی لکھتا ہے کہ آئی تھنک، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں، اور وہ تصویر ہمیں ان کی نوٹ بک سے ملی تھی. تب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا نیچرل سلیکشن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انواع کے درمیان مقابلہ بازی پائی جاتی ہے، یعنی کہ ضرورت زیادہ ہے اور فراہمی کم، سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو رول ہوتا ہے. تو جب آپ کو اس قسم کا مقابلہ ملتا ہے، اور یہ انہوں نے ایک ماہر معیشت تھامس مالتھس سے لیا تھا، تو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام نے ڈارونزم کو ایک سوچ دی، اور ڈارونزم نے پھر سرمایہ دارانہ نظام کو جو ہے وہ ہوا دی. تو اب یہ مثبت رائے کا عمل مستقل چل رہا ہے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈارون خود خدا پہ یقین رکھنے والا تھا جب اس نے دی اوریجن آف اسپیشیز کے اہم تصورات اور نظریات 1858 میں 1858 میں لندن رائل سوسائٹی میں پیش کیے. رائل سوسائٹی دنیا کی سب سے پرانا اور معتبر سائنسی ادارہ ہے. تو مشہور سال 1859 میں جب اس نے دی اوریجن آف اسپیشیز شائع کی تھی اور اسے رائل سوسائٹی میں پیش کیا تھا، اس سے ایک سال پہلے تک وہ ایک فطرت پسند اور خدا کو ماننے والا تھا، مگر وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، کسی مذہبی معیار پہ یقین نہیں رکھتا تھا. مگر یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ اس نے کبھی الحاد کو قبول نہیں کیا. اور جب اگلے سال اس نے دی اوریجن آف اسپیشیز شائع کی، اس وقت بھی وہ ملحد نہیں بنا، اور یہ بات اس کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اس پورے عرصے میں خدا پر یقین رکھتا تھا، جو ایک بہت دلچسپ بات ہے. تو یہ خیال کہ ڈارون خود ایک ملحد تھا یا ڈارونزم الحاد کی طرف لے جاتا ہے اور نظریہ ارتقاء انکار خدا کی طرف لے جاتا ہے، یہ اصل میں ڈارون کا نظریہ نہیں تھا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈارون کے زمانے میں یہ نظریہ صرف ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ اس وقت ایک اور شخص تھا اور یہ نظریہ ان دونوں کے نام سے جانا جاتا تھا. ہمارے پاس کچھ 20ویں صدی کی پرانی کتابیں موجود ہیں جن میں آپ کو یہ نظریہ صرف ڈارون کے نام سے نہیں بلکہ ڈارون اور والیس کے نظریہ ارتقاء کے نام سے ملے گا. اب یہ والیس کون ہے اور اس کا نام تاریخ سے کیوں مٹا دیا گیا ہے؟ الفریڈ والیس ڈارون کے لیے خود مختار نظریہ ساز تھے، اور ان دونوں کو تقریباً ایک ہی زمانے میں نظریہ ارتقاء کا خیال آیا. ان دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے کام سے واقف تھے. جب ان کے نظریات ترقی کر رہے تھے تو ڈارون بطور ایک مہذب انسان انہوں نے والیس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور دونوں نے ایک ساتھ نظریہ ارتقاء پیش کیا. لیکن ہمارا سوال یہاں یہ ہے کہ ہم والیس کے بارے میں اتنا کیوں نہیں جانتے؟ والیس کو کیا ہوا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ والیس وہ شخص تھا جس نے روایتی ڈارونزم کو مسترد کیا، اور عہد ملکہ وکٹوریہ، جس کو وکٹورین ایرا بھی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں آپ کو والیس اور ڈارون کے نظریے اور ان کی ڈائری ملے گی. یہاں تک کہ مجھے ایک کتاب ملی جو 90 کی دہائی میں شائع ہوئی، جو کہ زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہوں گے. لیکن کیونکہ جس شخص نے وہ کتاب لکھی تھی وہ کافی ضعیف العمر تھے اور 60 کی دہائی کے سالوں سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی،
تو جب تک وہ بھی ان سے متاثر تھے، اور یہ 90 کی دہائی تک وہ آخری حوالہ تھا جو مجھے ڈارون اور والیس کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے مجھے کچھ جگہوں پر ملا۔ اب والیس کے نظریے کے ساتھ کیا ہوا؟ اصل میں والیس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کے ذہن میں کم از کم اس تھیوری کو لے کے کچھ مسائل ہیں، جو کہ کچھ اس طرح ہیں کہ ہمیں جنوبی امریکہ سے ایک نام نہاد درندہ صفت وحشی انسان ملتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو کیمبرج یا آکسفورڈ یا لندن میں لے کر آتے ہیں، اور وہ یہاں رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اپنے یورپی ہم منصبوں کی طرح جو ہے وہ ذہین نکلتے ہیں۔ لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ذہانت، آپ کی افزائش نسل سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر آپ وہاں کسی جھاڑی میں ہیں اور زندہ رہنے اور نسل کی بقا کی تلاش میں ہیں، تو آپ کو اتنا ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ کو کیمبرج میں ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی ان لوگوں کی ذہانت کی بھی ایک حد ہے۔ تو ان سب باتوں نے والیس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے، اور یقیناً ڈارون اس بات سے، ان ساری باتوں سے انتہائی ناخوش تھا، کیونکہ والیس کا نظریہ تقریباً کریشنزم کے نظریے کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح جس طرح آج ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن آرگیومنٹ کو سمجھتے ہیں اس طرح تو نہیں، لیکن اس سے قریب تر، جس پر ڈارون نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ ڈونٹ مرڈر اوور چائلڈ، یعنی مطلب ہمارے اس نیچریت والے نظریے کو قتل مت کیجیے، کیونکہ یہ بہرحال ایک باعث شرمندگی کی بات تھی کہ جس شخص نے آپ کے ساتھ مل کر نیچرلسٹک نظریہ پیش کیا، وہ بعد میں جا کر خود کریشنزم یا اس کے قریب تر نظریے سے قائل ہو گیا ہے۔ تو اس پر ڈارون بہت پریشان تھا، اور اس بات کا فائدہ ڈارون کے مقربین جو کہ شدت پسند ملحدین تھے انہوں نے اٹھایا، اور الحاد اور لادینیت پھیلانے کے لیے ڈارونی نظریے کو ایک سنہری موقع کے طور پر استعمال کیا۔ كشفت تجاب جماله حسنت